یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کے معاملے میں وہ انتظار ہی نہیں کرتا، کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہو مجھے رب پر یقین ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہو میں دعا مانگتے مانگتے تھک گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں، لیکن آپ صبر نہیں کرتی۔ وہ اللہ آپ کو صبر ہی کا صلہ تو دیتا ہے، صبر کے بدلے ہی تو معجزے عطا کرتا ہے، لیکن آپ صبر نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں آپ کو تھکنا نہیں ہے۔ آپ ٹوٹ جاؤ تب بھی یقین کرو، آپ تھک جاؤ تب بھی یقین کرو کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے یہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس بھی چیزیں دے۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس آپ ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا۔ وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور وہ تب معاف کرتا ہے جہاں کوئی معاف نہیں کرتا۔ وہ ہمیں تب بھی قبول کرتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام ہی لے گا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا ہے وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، اور آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو اللہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔
کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی۔ مگر وہ تو اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہوں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اللہ تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اللہ کو پسند آ گیا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے، جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ اس پر کامل یقین رکھو، وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہ کرے گا۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ بھٹکنا انسان کی فطرت میں ہے، چاہے کتنے بھی آپ نیک یا متقی کیوں نہ بن جائیں، کہ چانس پھر بھی موجود ہی رہتے ہیں، مگر انداز بدل جاتا ہے، کبھی تقویٰ کے روپ میں، کبھی نیکیوں کے زام میں، کبھی گرا کر کبھی نہ اٹھ پانے کے خوف میں، کبھی اللہ کو کھو دینے اور گناہ پر رب سے مایوس کر دینے کے ڈر سے۔ مگر یاد رکھیے شیطان کی جیت اس دن تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود ہار مان کر رجوع کرنا ترک کریں۔ بس لوٹنے میں دیر نہ کرنا، وہ رب تو انتظار کر رہا ہے کہ جو بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا میرے در پر واپس آ جائے، میں اسے معاف کر دوں، اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بے سکونی کیوں ہوتی ہے؟ وجہ اتنی ہے کہ اللہ پر یقین نہیں، توکل نہیں۔ توکل اس لیے نہیں کہ ہم خود پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی عقل پر، اپنے تعلقات پر، پیسے پر۔ جب یہ چیزیں آگے آتی ہیں تو توکل کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ اسے پہچانا جائے، اسے جانا جائے، اور ہم نے اس عقل کا کیا کیا ہے کہ اب اللہ کی ذات کو ہی اس عقل سے پرکھتے پھر رہے ہیں، اسی کے احکام کو اپنی عقل سے ناپ تول رہے ہیں۔ جس کے توکل سے سکون ملنا ہے اسی پر شک کر رہے ہیں، تو کہاں سے توکل آئے؟ توکل نہ آئے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ یقین رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔
اور جو اللہ چاہے گا وہی بہتر ہے۔ یہی عقل ہے اور اسی کو عقل کامل کہتے ہیں۔ عقل اللہ کی پہچان کے لیے ہے، نہ کہ اس کے احکام کو جانچنے پرکھنے کے لیے۔ اللہ نے کبھی کسی کی توبہ پر اس کے پہلے گناہ نہیں گنوائے، کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں سنوں گا، تم گناہگار ہو، تم میرے محبوب کے امتی نہیں، واپس چلے جاؤ۔ اللہ تو منتظر ہے، وہ تو انتہائی محبت سے فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ان کو اپنے اچھے اعمال سے نیکیوں میں بدل لیا جائے۔ گناہوں کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو توبہ کی توفیق نہ ہونے دیں۔ اپنے اللہ پر توکل سے مانگیں، بے شک اللہ مہربان اور رحیم ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں اذیت کب دیتا ہے؟ اذیت تب ملتی ہے جب اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا پتہ ہے کیسا ہے؟ بالکل ایسے جیسے گلاب کے پھول سے اس کی خوشبو چھن جائے، جیسے کسی خوبصورت منظر سے اس کی خوبصورتی چھن جائے، جیسے خزاں کے موسم میں سبھی پتے جھڑ جائیں، جب نمازیں خشوع سے خالی ہو جائیں، جب دل قرآن میں نہ لگے، جب سجدوں کی توفیق چھن جائے، جب لبوں سے اللہ کا ذکر ہٹ جائے، جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس تڑپ کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے، اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے، جو کوئی نہیں سمجھ سکا وہ اللہ نے سمجھ لیا۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنا قریب محسوس کر ہی نہیں پاتے۔ جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد ایک دم کوئی طاقتور سا معجزہ تمہیں واپس اللہ تک کھینچ لائے، جب ہار کر گرنے ہی والے ہو کہ اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں تک گھسیٹ لائے، جب وقت سے پہلے ہی اللہ تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے
صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ دعائیں وقت لیتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں جلدی کیوں نہیں سنتا؟ تم سے ایک چیز دور کر دی گئی تو اس دوری میں بہتری بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم خود سوچو، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز زیادہ دیر تمہارے پاس نہ رہ پاتی، تھوڑے وقت کے بعد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی، تو شاید اس لیے اللہ نے عارضی طور پر وہ چیز تم سے دور کی ہو تاکہ تم اس چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگو اور دعا کے ذریعے اس چیز کو مستقل اپنے حق میں لکھوا سکو۔ اور تم جانتے ہو نا، جو دعاؤں سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے، تو نا امید مت ہو کچھ وقت کی دوری سے، وہ رب بہترین وقت پر سب کچھ عطا کر دے گا۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکنے دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا، اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے، اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنے اس سوچ سے میں لڑتی ہوں، اس کے لیے کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا آیا ہے، وہ پہنچاتا رہا ہے، اور وہ ہی پہنچاتا رہے گا۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں۔ ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی وہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ اللہ کی محبت پر شک نہ کرنا، وہ آزمائش میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں، وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے؟ محبت تو اس کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں کیسے خالی موڑ سکتا ہے؟ کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہیں، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ دعا انسان کو کیسے کیسے ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیسے اداسی اور اضطراب کی کیفیات کو ختم کرتی ہے، اور کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، تو آپ بھاگ بھاگ کر دعا کریں گے، آپ گھنٹے لگا لگا کر دعا کریں گے، آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعا کریں گے،
اور آپ مصیبت اور خوشی ہر لمحے میں دعا کریں گے۔ یہ سب آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، یہ سب صرف دعا کرنے سے سمجھ آئے گا۔ دعا تو سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی۔ تو اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے یہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کے پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیزیں بھی دیں۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس آپ ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ مت بھولو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سخاوت میں اس کی کوئی مثال نہیں، بلا شبہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ خزانوں میں اس کے کوئی کمی نہیں، وہ ہر شے سے باخبر کامل قدرت والا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ اللہ کے تم پر احسانات کتنے ہیں کہ نہ جن کا کوئی شمار ہے اور نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم اس کو جاتے ہو، وہ تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ یہی تو نشانیاں ہیں اس کی کہ شام میں جو فرشتے تمہارا نامہ اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچاتا ہے۔
تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود ہے۔ جب تم ہر حال میں شاکر رہتے ہو، اس کی رضا میں راضی رہتے ہو، تو وہ تمہیں اپنی رضا عطا کر دیتا ہے، اور پھر تمہاری سب حاجتوں، خواہشوں اور تمناؤں کو اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ ایک بار اس کے سامنے جھکو تو صحیح، وہ یوں سینے سے لگائے گا کہ ہر تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور وہ خوشی سے تمہارا ذکر فرشتوں میں یوں کرے گا کہ آج میرا بندہ میری رضا میں راضی ہونے آیا ہے۔ ہم اپنے لیے ہر بار اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہماری سوچ اور عقل اتنی وسیع نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے لیے غلط انسان کو چن لیتے ہیں جو ہمارے لیے نامناسب ہوتا ہے، مگر وہ رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ دعائیں سنتا ہے، مگر وہ رب ہے، ہمارا بادشاہ ہے وہ۔ اس کے رضا میں راضی ہونا ہی ہمارا اصل کام ہے۔ اس پر اپنا یقین کامل رکھو کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ وہ میری مانگی ہوئی دعا پر کن بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر میری خواہش پوری نہ بھی ہوئی تو وہ جو بھی دے گا وہی بہترین ہوگا۔ اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنی ایک معجزے ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں ہی تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ بڑی طاقت رکھتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہے جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے
کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھتے ہوتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔